فتوحات نہیں ملیں گی. قوم کے لیڈر کو ماتحتوں سے زیادہ بہادری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں, پھر وہ ماتحت آپ کے پیچھے چلیں گے. ہمارے جو لیڈر ہے نا وہ کبھی ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے. جو لیڈر ہے نا, لیڈر وہ کیا کرتا ہے, بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے, بس بیٹھے بیٹھے آرڈر چلاتا رہے گا تکیہ لگا کے, یہ کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں, سر آپ بھی کچھ کر لیں, میں کیا کروں, میں کھاؤں گا بس کھانا, میں تنخواہ دوں. اگر لیڈر قوم کا ہاتھ بٹائے نا کاموں میں تو قوم کو کیا ہوتی ہے, اس سے بولو بھائی تسلی ہوتی. یہ جو علاقے کا ناظم ہے, اگر کہیں سڑک بن رہی ہے, یہ بھی جا کے تھوڑا سا ان کے حال احوال پوچھ لے, تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی, خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لگا رہے ہیں. تو یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں. دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ لیڈر کو لچکدار ہونا چاہیے, ایسا کہ بس وہ غلطیوں پہ ڈانٹتا ہی رہے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو بہت سارے اسباب ملتے. اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ یہ بھی چاہتے تھے تم میں سے بہت سو کو شہادت کے مرتبے پر فائز کریں. تھک گئے وہ مجاہدے کر کر کے, اللہ اپنے پاس بلا کے ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے. کتنے اسباب ملے اور ہمیں بتا دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ہمیشہ بدر کی طرف فتوحات ہوتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کون کرتا ہے, صبر کون کرتا ہے. ابھی تک تو اللہ نے دیکھے نہیں ہے. وَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ تم میں حقیقی مومن کون ہے, منافق کون ہے. پیڑے کھانے کے لیے تو سب میدان جنگ میں شریک ہو جائیں گے, مال غنیمت ملے گا. اب اگلی دفعہ لڑائی میں دیکھتے ہیں کون آئے گا. آپ لوگ کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی, باقیوں کو کیا سمجھ. تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ فرماتے ہیں یہ الٹ پلٹ ہوتی رہے گی. لیکن اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ تمہیں اگر غالب کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. اور بتا دیا انتم الاعلون, تم ہی غالب آ کر رہو گے. یہ شکستیں وقتی ہیں تمہیں نتھارنے کے لیے, تمہیں بنانے کے لیے, تمہارے دل کو آئینے کی طرح چمکانے کے لیے. ان قریب دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے. پھر دیکھیں نا صحابہ کی جو تلواریں چلی ہیں, اگلی جنگ میں اللہ نے خالد بن ولید کو مسلمان کر دیا جن کی وجہ سے شکست ہوئی تھی. اور خالد بن ولید کا اسلام کا واقعہ بھی دلچسپ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کوئی جذباتی لیڈر ہوتے نا تو کبھی بھی کامیاب, جذباتی آدمی کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا. ہمیشہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتا ہے, ہر چیز اس کی نپی تلی ہوتی ہے. ابن ولید کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ یہ اتنا قیمتی آدمی ہے, اگر یہ ہماری طرف آ جائے تو پھر ہماری فتوحات کا عالم کیا ہوگا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا. بھائی لڑ کے جو ہے نا کیا ہو گئے, ہم بار بار اطلاع ملی, ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ. آپ نے معاہدہ کیا, جنگ کو دھکیل دیا 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر ہم تبلیغ کیسے کریں گے, افرادی قوت کیسے جمع کریں گے. آپ بادشاہوں کو خطوط لکھے, پھر صلح حدیبیہ کے بعد آپ دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں اسلام قبول کرو. پورے ملکوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں کیا ہو جائیں, کنورٹ ہو جائیں. کیسا اسلام کی حقانیت ہے. مکے میں پیدا ہونے والا ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, اس کا مشن دیکھو کتنا بڑا ہے. ایک عرب کے قبیلے میں پیدا ہونے والا, اور وہ کبھی فارس کے بادشاہ کے نام خط لکھوا رہا ہے ساتھیوں سے, اور کبھی روم کے بادشاہ کے پاس, اور ان کے قافلے بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس بادشاہ کو دعوت دو کہ اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو, توحید کا راستہ ان کو بتاؤ کہ ایک نبی ظاہر ہوا ہے, اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کو خوشخبری سناؤ. جب ہرقل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑھا ہے نا خط, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے. اور اللہ نے پھر اس کے ٹکڑے کر کے دکھائے. کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کی تکمیل کا یقین تھا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلا رہے ہیں, پتھر پہ مار رہے ہیں, بھوک پیاس سے صحابہ کا حال برا ہے, اور خوشخبریاں کیا دے رہے ہیں کہ مجھے فارس کے کنگن ان پتھروں میں نظر آ رہے ہیں. قریب فارس پتہ ہونے والا ہے. روم اور فارس اس وقت ایسے جیسے امریکہ. تو بہت زبردست پالیسیاں تھیں, تقویٰ تھا. آج کچھ بھی نہیں. ہر چیز کی پلاننگ, ہر چیز کی پالیسی پہلے سے وضع کی جاتی ہے, اس میں ہر قسم کا سکم دیکھا جاتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں گے بہترین پالیسیاں ملیں گی آپ کو. میں جلدی سے بات سمیٹ کے بس 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ خالد ابن ولید کیا ہے, بہادر ہے, غیرت والا ہے, لڑنا جانتا ہے قوم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر کے جنگ کو ٹالا, اب یقین ہو گیا کہ اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے, کیونکہ عرب معاہدوں کی عموماً پابندی کیا کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خالد ابن ولید کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. اس قاصد کو جا کے کہا کہ خالد ابن ولید سے کہو کہ تمہارا جیسا سمجھدار آدمی اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کو تلوار کے زور سے زیر نہیں کیا جا سکتا, خوف دلا کے, لالچ دلا کے نہیں, ان کو خود اندر سے سوچنے پر مجبور کرو. اور یہ بھی جانتے تھے کہ عزت دار آدمی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا, غلامی برداشت نہیں کرتا. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خالد سے کہو کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اچھا عہدہ بھی ملے گا. آپ جانتے تھے ابھی تو آنے دو, جب عہدہ ملے گا کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر عہدے کی لالچ خود بخود, بولو بھائی, ختم ہو جائے گی. اصل میں تو عہدے کے لیے اسلام نہیں ہے, لیکن جانتے تھے ایک طرح آ تو جائے, ہمارے ساتھ رہے, نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, دیکھے اسلام کیا ہے, پھر خود ہی کہے گا مجھے عہدہ نہیں چاہیے. یہ ساری خامیاں ہمارے اندر, دین کی تبلیغ کا بھی کوئی اصول نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں کیا فرمایا, ہمارے پاس آؤ گے عزت بھی ملے گی, اور تم جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک دین پر نہیں ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. خالد بن ولید کے دل ہل کے اندر سے انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں اس میں, اور پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کی. اور پھر دیکھو آپ, رومیوں سے جب لڑائی ہوئی ہے غزوہ موتا میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ کو یہ بعد دیگر امیر بنایا تھا سب شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو, قد اخذ الراية السيف من سيوف الله, اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا ہے. خالد ابن ولید فرماتے ہیں ہم 3000 کے لشکر تھے اور رومی لاکھوں میں تھے, صبح سے لے کے رات تک لڑتے رہے ہیں. خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں ایک دن میں. لوہے کی تلواریں ہوتی تھی, پلاسٹک کی نہیں ہوتی تھی. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے, اتنی بڑی جنگ, 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. کہہ رہے ہم نے رومیوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے. پھر اشعار میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے, سارا دن ہم کیا کرتے رہے ہیں, کیونکہ لاکھوں سے مقابلہ چند ہزار کا, ایسی لڑائی ہوئی ہے اور رومیوں کو بھگا کر واپس آئے. اس کے بعد ہر موقع پر علم کس کو دیا جاتا, خالد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد ابن ولید نے اسلامی سلطنت بہت دور دور تک, جب دشمنوں کو پتہ چلتا نا اس جنگ میں کمانڈر کون ہے, خالد ابن ولید, ویسے ہی ان کے حوصلے پست ہو جاتا. ایک دن ایک رومی یا فارس کا بادشاہ آیا, اس نے ایک قاصد کو بھیجا خالد ابن ولید کے پاس, کہا کہ بھائی تم جہاں جا رہے ہو لڑ رہے ہو اور تمہیں عرب کے بدو تھے, کل تک تو ہم تمہاری رپورٹ یہی تھی, تمہارے پاس نہ کھانے کو, حاجیوں کو تو تم لوٹ گئے. انہوں نے بھی دیکھا نا, دنیا حیران ہو گئی کہ یہ تھوڑے دنوں میں ہوا کیا ہے. یہ علاقہ 2000 سال سے یہاں کوئی کچھ نہیں ہوا, ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی نہ بھوک, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہاں لڑ سکتے ہیں, تہذیب نہیں ہے ان کے پاس, یہ تو آپس میں لڑائیوں سے ان کو فرصت نہیں ملی. وہ حیران ہے, یہ پھیلتے چلے آ رہے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں سندھ فتح ہو چکا تھا, یہ جو سندھ ہے ہمارا کراچی, سمجھ رہے ہیں نا, یہ حضرت عثمان کے دور میں یہاں اسلامی فوجیں داخل ہو چکی تھی. تو وہ اس نے میں نے قاصد بھیجا خالد بن ولید کے پاس. روم کا مجھے یاد آیا, کوئی سردار تھا, اور اس نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ بھوکے پیاسے ہو, بھوکے ننگے, تمہیں اب کچھ مل نہیں رہا تو تم نے تلوار لے کے لوٹ مار شروع کر دی. تو لوٹو موٹو نہیں, ایسا کرو کہ ہم تمہارے لیے ایک وظیفہ باندھ دیتے ہیں, اتنی بوریاں آٹے کی, اتنی بوریاں گندم کی, اتنے چاول کی, یہ تمہیں وہیں پہنچا دیا کریں گے, تم بھی تمیز سے زندگی گزارو, ہمیں بھی شرافت سے بیٹھے. خالد بن ولید کا جواب سے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بھوک نہیں پیاس ہے. پہلے پیغام دے چکے تھے, اسلام کی دعوت دے چکے تھے, اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر لڑائی نہیں ہے, یا ہماری حکومت مانو لیکن جزیہ دیا کرو. وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, وہ سمجھتے ہیں مذاق کر رہے ہیں. تو اس نے آ کے کہا خالد بن ولید سے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں بہت بھوک اور پیاس ہے, تو ہم دے دیا کریں گے. انہوں نے کہا ہمیں پیاس ہے. کس چیز کی پیاس؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے. رومیوں کا خون بڑا
لڑائی ہوگی شرافت سے, ہمیں کوئی خوراک نہیں چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئی ہیں. پھر حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا. جیسے ہی خلافت سنبھالی نا حضرت عمر نے, حضرت عمر نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام کیا خالد بن ولید کو معزول, کیونکہ لوگوں میں شخصیت پرستی پھیل رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ خالد بن ولید کی وجہ سے پتہ ہو رہی ہے, اصل میں یہ ہے, یہ جب تک زندہ ہے تو اسلام پھیلے گا, اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر تو ہم گئے کام سے. حضرت عمر نے شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے خلافت سنبھالتے ہی خالد بن ولید کو کیا کر دیا معزول. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لکیر کے فقیر بن کے حکومت, ہمارے ہاں جو پالیسی ہے نا ہمارے دامت برکات نے جو اصول بنا دیا وہی چلے گا قیامت تک. حضرت عمر نے پالیسی کیا کی, بھائی ان کو ہٹاؤ. لوگوں نے یہ نہیں کہا بھائی نے تو نبی نے بنایا ان کو, حضرت عمر نے بھائی نبی نے جو بنایا وہ کوئی مصلحتاً بنایا نا, وہ کوئی وحی تھوڑی تھی کہ بھائی یہی ہو گئے. حضرت عمر نے کہا ہٹاؤ ان کو. خالد بن ولید نے بھی بغاوت نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے بنایا تھا اور ابو بکر نے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پہلے کمانڈر بن کے لڑا کرتا تھا اب سپاہی بن کے لڑوں گا, اس کا اپنا مزہ ہے سپاہی بن کے لڑنے میں. تو یہ صحابہ تھے جو پالیسیاں بھی چینج کرتے تھے اور اسٹریٹجک بھی ان کی چینج ہوتی تھی, سب چیزیں چینج ہوتی تھی, مقاصد ایک ہی رہتے تھے اور ان مقصد تک پہنچنے کے لیے پالیسیاں کیا ہوتی تھی چینج. ہماری پالیسیاں مقصد بن چکی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. مقاصد کہاں چلے گئے, تیل لینے. مقاصد گئے, مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنے کا فائدہ زیادہ ہے, یہ میرے شیخ سے بیعت ہوگا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا, میں اس کو لیکن میں اس کو پھر بھی کہا لے اپنی خانقاہ میں لے کر آؤں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں زیادہ فائدہ ہے تو پھر بھی میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا, سہروزے میں. سہروزہ تو لگانا چاہیے مگر ہر ایک کو ہر چیز میں فائدہ نہیں ہوتا. کسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو بہت سے لوگوں کو وہ طریقہ سوٹیبل ہوتا ہے. لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے بھائی. مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا, اس طریقے سے آ جائے تو یہ والا طریقہ, اس طریقے سے آ جائے تو یہ والا طریقہ, اس طریقے سے آ جائے تو وہ والا. یہ روزانہ آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے پالیسی, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. تو خیر یہ ہمیں غزوہ احد سے کچھ اسباق ملے جو میں نے 2-4 ہی بیان کیے, بہت زیادہ وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا